السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حدیث کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 60 سے شروع کرنے لگے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال حدثتنی خالتی میمونۃ قالت، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میری خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھ سے بیان کیا، ادنیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسلہ من الجنابتی، کہ ایک دفعہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کے لیے پانی بھر کر آپ کے پاس رکھ دیا، فغسل کفیہ مرتین او ثلاثا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو 2 دفعہ یا 3 دفعہ دھویا، ثم ادخل یدہ فی الاناء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ داخل فرمایا برتن میں، یہاں کیا مطلب ہے؟ دھویا ہوا ہاتھ، ثم افرغ بہ، پھر افرغ بہ علی فرجہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پانی لے کر مقام استنجا پر ڈالا، وغسلہ بشمالہ، اور اس مقام کو اپنے بائیں ہاتھ سے دھویا، ثم ضرب بشمالہ الارض، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ زمین پر ملا، فدلکہا دلکن شدیدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوب زمین کی مٹی سے ملا یعنی رگڑا، ثم توضأ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوءہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، للصلاۃ، نماز والا، ثم افرغ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم افرغ علی رأسہ 3 حفنات ملء کفہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چلو پانی بھر کر اپنے سر مبارک میں ڈالا، لپ بھی کہہ سکتے ہیں، چلو بھی کہہ سکتے ہیں، ثم غسل سائر جسدہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے جسم کو دھویا، ثم تنحى عن مقامہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے ہٹ گئے اور فغسل رجلیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے پاؤں دھوئے، ثم اتیتہ بالمندیل فردہ، پھر میں نے آپ کو رومال دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس فرما دیا۔ عزیز طلبہ، صحیح ہے ان کی دوسری روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ رومال استعمال کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم پر سے پانی کو سونت دیا یعنی جھاڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کی جگہ سے ہٹ کر پاؤں دھوئے۔ ظاہر ہے کہ غسل کا سب سے زیادہ پاکیزہ اور بہتر طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ غسل کی جگہ سے ہٹ کر پھر پاؤں آپ غالباً اس لیے دھوتے تھے کہ وہ جگہ صاف اور پختہ نہیں ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا اونچی جگہ پر پھر تشریف لاتے، تھوڑا اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر اپنے پاؤں مبارک دھو لیتے۔ عن یعلا رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا یغتسل بالبراز، حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک شخص پر پڑی جو کھلے میدان میں غسل کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، فحمد اللہ، اللہ کی حمد بیان کی، واسنا علیہ، اور اللہ کی ثنا بیان کی، ثم قال، پھر فرمایا، ان اللہ حی، بے شک اللہ تعالی خود حیا فرمانے والے ہیں، حی ستیر یحب الحیاء والتستر، اور پردہ دار ہیں، اور اللہ تعالی پسند فرماتے ہیں حیا داری اور پردہ داری کو۔ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ، تو پس جب بھی تم میں سے کوئی غسل کیا کرے
تو پردہ کر لیا کرے۔ مطلب یہ ہے عزیز طلباء کہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے بے پردہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے غسل کرتے ہوئے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدکم الجمعۃ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ کو غسل کرے، جمعہ کو آئے، فلیغتسل، پس چاہیے کہ وہ غسل کر لے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق علی کل مسلم، ہر مسلمان پر حق ہے ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما یغسل فیہ رأسہ و جسدہ، کہ ہفتہ کے 7 دنوں میں سے ایک دن غسل کرے اور غسل کرے اس میں اپنے سر کے بالوں کو اور سارے جسم کو اچھی طرح دھوئے۔ عزیز طلباء، یہاں ایک اور جگہ پہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ غسل جمعہ کے لیے واجب کا لفظ آیا ہے، لیکن امت کے اکثر علماء جو ہیں ان کے نزدیک اس سے اصطلاحی وجوب مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد بھی وہی تاکید ہے۔ عن سمرة بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ یوم الجمعۃ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن وضو کر لے تو بھی کافی ہے اور ٹھیک ہے، اور جو شخص غسل کرے تو غسل کرنا افضل ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غسل میتا فلیغتسل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میت کو غسل دے تو اس کو چاہیے کہ غسل کر لے۔ ومن حملہ فلیتوضأ، اور جو شخص میت کا جنازہ اٹھائے اس کو چاہیے کہ وضو کر لے۔ یہاں جو یہ عزیز طلبہ بتایا گیا نا کہ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کر لے، تو اس کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ باقی جو وضو کرنے کا جو ایک اور حدیث میں یعنی یہ جز بھی شامل ہے، تو وہاں مطلب یہ ہے کہ جنازہ اٹھانے والوں کو وضو کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ بھی استحبابی ہی ہے، کہ اس حکم کا مقصد غالباً یہ ہوگا کہ جنازہ اٹھانے والے پہلے ہی سے وضو کر کے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار رہیں۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل یوم الفطر و یوم الاضحیٰ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن غسل فرمایا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن غسل کرنا، حسب توفیق اچھا صاف ستھرا لباس پہننا، خوشبو لگانا، اور یہ امت کے ان متوارث اعمال میں سے ہے جو لگاتار چلے آ رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے یہ چلے آ رہے ہیں، اس لیے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں خوب طہارت والی زندگی نصیب فرمائیں، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، اور ان جتنی بھی یہ احادیث مبارکہ آ رہی ہیں یا آ چکی ہیں، اللہ رب العزت ان کی حقیقت سے ہمیں آشنا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔